وہ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق جن کے ایک ایک شعر نے پوری قوم کو بیدار کر دیا، جنہوں نے خودی کا ایسا درس دیا جس کی وجہ سے انسان کو اپنی عظمت کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ نہیں تیرا دشمن کیسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا دشمن کیسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جی ہاں، میں آج بات کرنے جا رہی ہوں علامہ محمد اقبال کے بارے میں، جن کی شاعری نے نہ صرف دلوں کو گرما دیا بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنے کا خواب بھی دکھا دیا۔ 9 نومبر 1877 میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی برطانوی ہندوستانی شہر سیالکوٹ میں۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر پر برٹش رول تھا، مسلمانوں کی جو سیاسی طاقت تھی اس کو کمزور کیا جا چکا تھا، تعلیم تو نہ ہونے کے برابر ہی ہو چکی تھی۔ اقبال کا تعلق ایک مذہبی اور سادہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک روحانی مزاج انسان تھے۔ لوگ انہیں نہایت نیک اور درویش صفت انسان سمجھتے تھے۔ ان کی والدہ امام بی بی بھی بہت مہربان اور نرم دل خاتون تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال کی شخصیت میں جو عاجزی، اخلاق اور انسانی دوستی کا بڑا حصہ وہ انہیں اپنی والدہ کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ گھر میں پیسوں کی دولت ضرور کم تھی، لیکن تعلیم اور تربیت اور کردار کی جو دولت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اسی دولت کی وجہ سے آنے والے وقت میں یہ خاندان بہت آگے بڑھنے والا تھا۔ علامہ اقبال کو چھوٹی عمر سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے ایک مدرسے میں حاصل کی، جہاں قرآن پاک اور بنیادی اسلامی تعلیمات پڑھی۔ بعد میں انہیں اسکاٹ مشن اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ یہاں ان کی ملاقات ایک ایسے استاد سے ہوئی جنہوں نے ان کی زندگی بدل دی۔ ان کا نام تھا سید میر حسن۔ میر حسن صرف استاد نہیں تھے، بلکہ وہ تو اپنے شاگردوں کی جو صلاحیت اور سکلز ہوتی تھی ان کو بہت جلدی پہچان لیتے تھے۔ انہوں نے ہی علامہ اقبال کی صلاحیت کو پہچان لیا تھا، اس لیے انہوں نے فارسی، عربی، ادب اور تاریخ کے بارے میں انہیں بہت کچھ سکھایا۔ جہاں دوسرے بچے امتحان کو پاس کرنے کے لیے فکر مند تھے، وہاں اقبال یہ سوچتے تھے کہ جو قومیں ہیں وہ ترقی کیسے کرتی ہیں، آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ شاید اس لیے میر حسن کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا، اور یہ واقعی سچ ثابت ہو گیا۔ اسکول مکمل کرنے کے بعد علامہ اقبال لاہور آ گئے۔ تب لاہور علم، ادب اور ثقافت کا مرکز بن چکا تھا، اور وہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، اور ان کی ملاقات ایک پروفیسر سے ہوئی، پروفیسر تھامس آرلینڈ۔ آرلینڈ ایک برطانوی استاد تھے، لیکن انہوں نے مشرقی جو تہذیب ہوتی ہے اور اسلامی ثقافت تھی ان کا ہمیشہ احترام کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے علامہ اقبال کو صرف نصاب نہیں سکھایا، بلکہ انہوں نے ایک دنیا کو ایک نئے طریقے سے، ایک نئے زاویہ سے دیکھنے کا انہیں بتایا، انہیں سکھایا۔ انہوں نے ہمیشہ علامہ اقبال کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ برصغیر تک محدود نہ رہیں، بلکہ آگے جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ تب اقبال فلسفہ، ادب، تاریخ اور قانون میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور اسی دور میں ان کی شاعری بھی آئی، لیکن پہلے ان کی شاعری محبت، فطرت اور انسانی احساسات پر ہوتی تھی۔ ابھی وہ اقبال زندہ نہیں ہوا تھا جنہوں نے پوری دنیا کو، پوری قوم کو بیدار کر دیا تھا۔ 1905 میں وہ یورپ چلے گئے اور انگلینڈ میں یونیورسٹی آف کیمبرج میں فلسفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں ہی انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی تاکہ آگے وکالت کر سکیں۔ پھر انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی جرمنی میں یونیورسٹی آف میونک سے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن کامیابی ڈگری سے نہیں بلکہ سوچ سے آتی ہے۔ تب وہاں یورپ میں رہتے ہوئے اقبال نے دیکھا کہ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ مضبوط ہے، لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، یونیورسٹی میں آزادانہ ماحول ہے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں روحانی سکون سے بہت دور ہو چکے ہیں، ان کے سوچوں میں ایک خلا ہے۔ تب اقبال نے سوچا کہ اگر مغرب کی جو علمی طاقت ہے اور مشرق کی جو روحانیت ہے وہ اگر ایک ساتھ مل جائے تو دنیا بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور تب انہوں نے اپنے اندر جو فلسفہ تھا اسے اجاگر کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو طاقت دی، انہوں نے بتایا کہ اپنے ماضی پر مت رہو بلکہ ریسرچ کرو، آگے بڑھو اور اپنے اندر کی طاقت کو پہچانو، یعنی کہ خودی، اور یہی خودی سب سے بڑا پیغام بن گیا۔ کیونکہ تب تک اقبال کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری غربت یا سیاست نہیں ہے بلکہ سیلف کانفیڈنس ہے۔ جو پاسٹ میں کیے گئے کام تھے ان کی کہانیوں کو لے کر بیٹھ جاتے تھے، انہیں بتاتے رہتے تھے کہ ہم نے یہ کیا، لیکن مستقبل کی فکر نہیں تھی، فیوچر کے لیے ریسرچ، علم حاصل کرنا یہ تو کم ہوتا ہی جا رہا تھا بہت زیادہ۔ اسی لیے تب انہوں نے شاعری کو صرف ایک خوبصورت لفظوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہیں اپنا ایک مشن بنا لیا۔ اس دور میں بہت سے شاعر خوبصورتی اور حسن کے بارے میں لکھتے تھے، لیکن اقبال نے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا، بلکہ انہوں نے یہ ٹاپک چنا کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی قسمت پر انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنی قسمت خود بدلنی ہے، خود بنانی ہے۔ اس لیے ان کی شاعری میں بار بار یہ الفاظ آتے تھے: پرواز، شاہین، ہمت، یقین، خودی، عمل۔ اور یہ صرف کوئی الفاظ نہیں تھے بلکہ پوری ایک سوچ تھی۔ تو اقبال کی شاعری میں خودی ہے کیا؟ کیونکہ خودی کا کئی مطلب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ غرور اور تکبر، لیکن اقبال کی شاعری میں خودی کا مطلب یہ تھا کہ اپنی پہچان کو جاننا، اپنی صلاحیتوں کو جاننا، اپنے کردار کو بنانا، خود قسمت لکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی جو زندگی ہے اس کا مقصد تلاش کرنا۔ ان کے نزدیک مضبوط شخص وہ نہیں تھا جو دوسروں کو شکست دے سکے، بلکہ وہ تھا جو اپنی سستی، اپنی جو کمزوریاں ہیں ان پر قابو پا سکے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مشہور شعر میں کچھ اس طرح لکھا: خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ صرف کوئی ایک شاعری نہیں ہے بلکہ یہ ایک موٹیویشن ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی، اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچاننے کی، اپنی قسمت کو خود بدلنے کی، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی۔ اور دوسرا لفظ جو بہت زیادہ شاعری میں ان کی یوز ہوا وہ تھا شاہین۔ اور شاہین ایک پرندہ ہے، جانور ہے، اس کا ذکر کیوں اتنا شاعری میں کیا گیا؟ کیونکہ جو شاہین ہوتا ہے وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا، وہ بلکہ اپنی محنت کر کے شکار کر کے کھاتا ہے۔ وہ بلند پہاڑوں پر رہتا ہے اور اونچی اڑان اڑتا ہے۔ اقبال بھی چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان بھی اسی طرح اپنی محنت کریں، اونچی اڑان اڑیں اور اونچی اونچی منزلوں پر پہنچے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہوئے بااعتماد طریقے سے آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک ایک قوم کے نوجوان تب ترقی کرتے ہیں جب ان کے نوجوان بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ اور ان کی شاعری صرف بڑوں تک محدود نہیں رہی بلکہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا۔ ان کی ایک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ آج بھی پاکستان کے کئی اسکولوں میں اسمبلی کے وقت صبح کے وقت پڑھائی جاتی ہے بچوں کو۔ اس میں اقبال سکھاتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اپنے ملک کے لیے آگے بڑھو، اپنے ملک کے لیے کام کرو۔ اور ان کی ایک اور نظم جو بچوں کے لیے تھی، ایک مکڑا اور مکھی، اس میں یہ سبق دیا گیا کہ جو میٹھی باتیں کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ ضروری نہیں آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ زندگی میں عقل، احتیاط اور سمجھداری سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اقبال کی شاعری فارسی میں کیوں تھی؟ تب کے دور میں عربی، اردو اور فارسی صرف ایران تک محدود نہیں تھی بلکہ بہت سے ملکوں میں بہت سے اہل علم اس چیز کو جانتے تھے، ان زبانوں کو پڑھتے تھے۔ تب اقبال نے سوچا کہ صرف جو میری شاعری ہے وہ برصغیر تک محدود نہ رہے بلکہ پوری دنیا تک پہنچے، اس لیے انہوں نے فارسی، اردو اور عربک تینوں میں ہی شعر و شاعری کی۔ اقبال کی شاعری کا مقصد کوئی اظہار نہیں تھا بلکہ ان کی شاعری کا مین مقصد یہ تھا کہ پوری قوم کو بیدار کیا جائے، مسلمانوں کو بیدار کیا جائے۔ وہ مسلمانوں کی جو مستقبل تھا ان کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ برصغیر کے مسلمان اپنے مذہبی ثقافت اور مذہبی تعلیم کے ساتھ رہ سکیں گے یہاں پر، اور اسی سوال نے آگے تاریخ بدل دی۔ دسمبر 1930 میں مسلمانوں کی سیاسی کانفرنس ہوئی اعلیٰ آباد میں، اور اس موقع پر اقبال نے ایک ایسا خطاب کیا جسے آج بھی خطبہ اعلیٰ آباد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو شمالی مغربی علاقے ہیں برصغیر کے جہاں پر مسلمانوں کی زیادہ اکثریت ہے، اگر انہیں وحدت منظم ایک علیحدہ ملک کی طور پر شکل دے دی جائے جہاں وہ اپنے مذہبی ثقافتی اصولوں کو آزادی سے ترقی دے سکے، تب انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کا نقشہ نہیں بنایا تھا بلکہ صرف ایک علیحدہ ملک بنانے کا خواب دکھایا تھا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو مختلف القابات دیے گئے جیسے حکیم الامت، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، قومی شاعر، اقبال لاہوری اور سر کے نام سے انہیں بہت سے خطاب اس وقت دیے گئے تھے۔ تب ایک اور بہت مشہور شخصیت تھی محمد علی جناح۔ محمد علی جناح کچھ دیر سیاست میں رہنے کے بعد مایوس ہو کر انگلینڈ واپس چلے گئے۔ وہاں جب چلے گئے تو اقبال کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ رہنما، ایک سیاسی مفکر کی لازمی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے جناح کو بہت سے خط لکھے، انہیں مختلف طریقوں سے ایڈوائس دی۔ انہوں نے جناح کو کافی خط لکھے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی جو مسائل ہیں، ان کا جو مستقبل ہے، ان کی اہمیت پر زیادہ زور دیا۔ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اقبال کے خطوط کی وجہ سے ہی جناح کی جو سیاست ہے اس میں ترقی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے بعد میں محمد علی جناح پاکستان کی تحریک میں نمایاں رہے۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے ایک دعوت دی ہے انسان کو اس کی ہمت نہ ہارنے کی، کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے، آگے اس کے لیے منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک لائر بھی تھے۔ انہوں نے لاء کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، اس کے علاوہ وہ لیکچر بھی دیتے ہوتے تھے فلسفہ میں، اور انہوں نے شعر و شاعری میں کتابیں بھی بہت لکھی ہیں، خاص طور پر اردو اور فارسی میں۔ ان کے 3 اہم شعر و شاعری کے مجموعے شکوہ، جواب شکوہ اور خضر راہ، ان تینوں کو بعد میں 1924 میں ایک کتاب میں مکمل طور پر شائع کیا گیا، بانگ درا میں، اور اس بک میں مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ پھر انہوں نے فارسی میں ایک بہت بڑی پوئم لکھی، اسرار خودی، اور اس کے بعد رمز بے خودی۔ فارسی میں ہی انہوں نے ایک اور بک لکھی، پیام مشرق، جو بہت زیادہ تب مشہور ہوئی۔ پھر جاوید نامہ، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، یہ ساری بکس تب اردو اور فارسی دونوں کا مکسچر تھی اور بہت زیادہ مشہور تھی 20 سینچری میں۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی تھیں، ان کی 3 بیویاں تھیں اور 3 ہی بچے تھے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے، آفتاب اقبال، جاوید اقبال اور منیرہ بانو، یہ 3 ان کے بچے تھے۔ جو آفتاب اقبال تھے وہ سب سے بڑے بیٹے تھے جو بعد میں لائر اور رائٹر بنے۔ جو جاوید اقبال تھے وہ جج اور فلاسفر تھے۔ 1930 میں اقبال کی جو صحت تھی وہ خراب ہونی شروع ہو گئی، انہیں ان کے گلے اور سانس کا انہیں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، لیکن تب بھی وہ لکھا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ سے ملاقات کیا کرتے تھے، سیاسی ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو محفلیں لگتی تھی وہاں بھی جایا کرتے تھے۔ جو ان کی سوچ
تھی، ان کے ارادے تھے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے. لیکن 21 اپریل 1938 میں علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی عمر اس وقت صرف 60 سال تھی. بعد میں انہیں جو بادشاہی مسجد کا احاطہ تھا وہاں پر سپرد خاک کیا گیا. آج بھی بہت سے لوگ ان کی قبر پر جا کر حاضری دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک پوری قوم کو بیدار کیا تھا، ایک نئے ملک کی تجویز دی تھی. تو یہاں کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ. ویڈیو کیسی لگی ہو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور مجھے لائک، سبسکرائب اور فالو کرنا مت بھولیے گا. اس طرح کی اور ویڈیوز آتی رہیں گی. بائے بائے.